اچھا، آج ہم پڑھیں گے تھوڑا سا ڈفرینٹ. ہم پرنٹ میڈیا پڑھ رہے تھے، الیکٹرانک میڈیا پڑھ رہے تھے، پھر ہم نے نیو میڈیا پڑھا. مطلب میڈیا کے بارے میں ہم نے اوور آل سب پڑھ لیا، ان کے امپیکٹ، ٹائپس اور ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس. تو آج ہم تھوڑا سا ہٹ کے پڑھیں گے. جو ہمارا ٹاپک ہے آج وہ ہے آپ کے پاس پبلک ریلیشن. آپ کے پاس پبلک ریلیشن، پروپیگنڈا اور آپ کے پاس ایڈورٹائزمنٹ. یہ آپ کے پاس تھوڑے سے الگ ٹاپک ہے جو ہم آپ کے اس کورس میں انٹروڈکشن ٹو ماس کمیونیکیشن میں پڑھیں گے. اب پبلک ریلیشن کیا ہے؟ پبلک ریلیشن آپ کے پاس پبلک ریلیشن از این ایکٹ اور آرٹ ٹو میک پیپل فرینڈس or build a friendly relationship with them. Public relation is a management tool for leaders in businesses, government, and other institutions to establish beneficial relationship with other institutions and groups. اچھا، اب پبلک ریلیشن کیا ہے؟ پبلک ریلیشن آپ کے پاس ایک ایسا فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کا شارٹ فارم ہے PR، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹو میک پیپل فرینڈس، ٹھیک ہے، ٹو بلڈ اے فرینڈلی ریلیشن شپ ود ماسز، ود آرگنائزیشن، ود امپلائز، ود ایوری ورکر. ٹھیک ہے، آپ کے پاس PR کا ہر فیلڈ میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کے پاس وہ کسی بھی کائنڈ کا کوئی بزنس ہو، اسمال بزنسز، لارج بزنسز، آپ کے پاس PR کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ لیول پہ آپ کے پاس ہر پارٹی کا اپنا PR ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر انسٹیٹیوشن کا اپنا PR ہوتا ہے، جس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ بنا دیا جائے ود ادر انسٹیٹیوشنز اینڈ گروپ. آلریڈی آپ ایک گروپ ہو، آلریڈی آپ ایک انسٹیٹیوشن ہو، آپ ایک ادارے میں اندر کام کرے ہو، تو PR کا ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم دوسرے آرگنائزیشن، دوسرے انسٹیٹیوشن، دوسرے گروپ کے ساتھ، دوسرے کمیونٹی کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اچھا بلڈ کر سکیں، تاکہ ہم اپنے بزنس کو اور پروموٹ کر سکے، اس کو اور سکسیسفل کی طرف لے جا سکے. ٹھیک ہے، ہم زیادہ لوگوں کے ساتھ اٹریکٹ ہوں گے، ہم زیادہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے، تو ہم زیادہ ان کو انفلوئنس کریں گے، ان کو انفارمیشن دیں گے اباؤٹ آور سیلف، اباؤٹ آور انسٹیٹیوشن، اباؤٹ آور آرگنائزیشن. ایون آپ کے اسکول، آپ کی یونیورسٹیز، کالجز وغیرہ میں بھی آپ کے PR ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ PR جو ہے ہمارے پاس، ہماری یونیورسٹی کا PR جو ہے اکرم ترین ہے. آپ لوگ سب اس کو جانتے تو ہے، جانتے ہو اکرم ترین کو؟ نو میم. اچھا، آپ کے SBK یونیورسٹی کا جو PR ہے وہ اکرم ترین ہے. PR کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو کیسے دوسرے انسٹیٹیوشن کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو، کیسے ان کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن شپ بناتے ہو تاکہ آپ اور مضبوط ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اپنی انفارمیشن کو کیسے آپ ڈسمینیٹ کرتے ہو دوسرے آرگنائزیشن، انسٹیٹیوشن کے ساتھ. تو یہ سارا ہم اور پڑھیں گے تو ڈیٹیل میں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بھئی PR بیسیکلی ہوتا کیا ہے، PR کا کام کیا ہوتا ہے. اچھا، ہمارے پاس پھر نیکسٹ ہے any information, relationship and thoughts are given to public to aware them is called PR. اب جیسے ہماری یونیورسٹی کا ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری یونیورسٹی میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے، ہماری یونیورسٹی میں کوئی نیا ڈپارٹمنٹ کھلتا ہے، تو بھی PR کیا کرتا ہے؟ PR کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کرے، ایجوکیٹ کرے کہ بھئی یونیورسٹی کون سی ڈیولپمنٹس لا رہی ہے، یونیورسٹی کی ایمز آبجیکٹیوز کیا ہے، کس پرسپیکٹیو سے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور کرے گی اپنے انفارمیشن وغیرہ. تو PR کیا کرتا ہے؟ ڈفرینٹ میڈیا پرسنس کے ساتھ، ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ انٹریکٹ ہو کے ان کو اپنے انفارمیشن ڈیلیور کرتا ہے تاکہ وہ ان کو انفلوئنس کر سکے. اور دوسری چیز، اگر کسی بھی انسٹیٹیوشن، کسی بھی آرگنائزیشن کے بارے میں کوئی غلط پروپیگنڈا ہو جاتا ہے، کوئی غلط بات اس کے پروڈکٹ کے بارے میں کی جاتی ہے، یا کچھ اسپیشل آرگنائزیشن اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ادھر بھی جو PR ہے وہ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اپنے آرگنائزیشن، اپنے انسٹیٹیوشنس کو ان پروپیگنڈا سے دور رکھنا. ٹھیک ہے،
اگر یہ پروپیگنڈا ہوئے ہیں تو بھئی ان پروپیگنڈا کو ختم کرنا, لوگوں کو اویئر ایجوکیٹ کرنا اباؤٹ یور آرگنائزیشن کہ نہیں یار جو پروپیگنڈا ہوئی ہے, یا اگر ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک پروڈکٹ ہے, میری کمپنی کوئی پروڈکٹ بنا رہی ہے, وہ کوئی بھی کریم وغیرہ ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو پی آر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی اپنے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں لوگوں کو اچھی چیزیں فراہم کرنا, اچھی چیزیں بتانا, اچھے وے میں اپنے انفارمیشن کو ڈیلیور کرنا, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ انفلوئنس کر سکے, آپ کا پروڈکٹ بک سکے. تو ادھر پی آر کا اوور آل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا اسٹرانگ ریلیشن شپ بننا ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ, ڈفرینٹ کمیونٹی کے ساتھ, ڈفرینٹ گروپ کے ساتھ. اب ہم تھوڑی سی بریف ہسٹری پڑھیں گے, شارٹ ہسٹری پڑھیں گے, ہسٹری آف پی آر, کہ بھئی پی آر بیسیکلی آپ کا پی آر اسٹارٹ کب ہوا تھا. پبلک ریلیشن ہیز بین ود us for thousands of years. ٹھیک ہے, as a Muslim we can see that PR started from the time of حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, یہ کیا کرتے تھے, اب بینگ اے مسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم سے ہی آپ کا پی آر اسٹارٹ ہو گیا تھا. رات کے وقت حضرت عمر فاروق ہر گلی ہر کوچے میں جا کے وہ واک کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ بھئی میرے عوام کو کیا مشکلات ہے, کیا پریشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. اگر کچھ لوگ بھوکے تھے تو بھئی ان کی بھوک کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے, ان کے پرابلمس کو پھر جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے تھے, ان کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے. تو پی آر جو ہے کیا ہے, پی آر ہمارے پاس تب سے شروع ہے. لیکن اگر ہم دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ بھئی پی آر کب اسٹارٹ ہوا, تو according to some historians they believe that PR was established first in the US by Edward Bernays and then spread internationally. اب according to some historians ان کو بھی اب they believe, ٹھیک ہے, it's not confirmed, still they believe کہ بھئی آپ کے پاس سب سے پہلے جو پی آر کا یہ باقاعدہ پروفیشن سٹارٹ ہوا تھا, باقاعدہ پی آر کی جاب سٹارٹ ہوئی تھی, تو بھئی آپ کے پاس فرسٹ ٹائم آپ کا یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہی سٹارٹ ہوا تھا. اور کس نے سٹارٹ کیا تھا, ایڈورڈ برنی. یہ آپ کے پاس پہلے بندے تھے یو ایس کے جو پی آر تھے, اینڈ دین اسپریڈ انٹرنیشنلی. جب دیکھا گیا کہ نہیں یار ہر آرگنائزیشن, ہر انسٹیٹیوشنز میں پی آر کا ہونا واقعی کتنا امپورٹنٹ ہے, اور یہ کتنا فائدہ مند ہے ہمارے لیے, ہماری آرگنائزیشن, ہمارے انسٹیٹیوشن کے لیے. تو پھر اس لیے سلولی وتھ پیسج آف ٹائم آپ کی ہر ایک آرگنائزیشن, آپ کے ہر ایک بزنس نے پی آر رکھنے سٹارٹ کر دیے, تاکہ وہ اپنے پروڈکٹ کو, اپنے انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ڈیلیور کر سکے. اب پی آر کے فنکشنز کیا ہے, اس طرح تو ہزاروں فنکشنز ہے پی آر کے. سب سے پہلے فنکشن ہے ٹو اچیو میوچل ایڈجسٹمنٹ بٹوین انسٹیٹیوشنز اینڈ گروپ, اسٹیبلشنگ اسموتھر ریلیشن شپ دیٹ بینیفٹ دا پبلک. ادھر مقصد کیا ہوتا ہے پی آر کا, کہ بھئی میرا مقصد یہ ہے کہ بھئی مجھے صرف اپنے ماسز کو, اپنے پبلک کو فائدہ پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں کسی اسپیسیفک آرگنائزیشن انسٹیٹیوشن میں کام کر رہا ہوں تو مجھے ریلیٹڈ ٹو اپنے انسٹیٹیوشن آرگنائزیشن مجھے پبلک کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن شپ بنانا چاہیے. جتنا میں اچھا کمیونیکیشن کر سکوں گا, جتنے میں اپنی کمیونیکیشن اسکل یوز کر سکوں گا, میں اتنی جلدی لوگوں کے ساتھ اٹریکٹ ہو سکوں گا, اتنی جلدی میں اپنے آئیڈیاز, تھاٹ وغیرہ ان کے ساتھ شیئر کر سکوں گا. تو ادھر آپ کیا کرتے ہو, اپنے آرگنائزیشن کا ریلیشن شپ بناتے ہو اپنے پبلک کے ساتھ. چینجنگ پیپل پرسیپشن ایٹیٹیوڈ ٹورڈ سم ڈیولپمنٹ اینڈ ورک. اگر آپ کے سوسائٹی میں, آپ کی کمیونٹی, اسمال کمیونٹی کی میں بات کرتی ہوں, اگر آپ اپنے کمیونٹی میں کوئی چینج لانا چاہتے ہو, چینج کین بی اینی تھنگ. ٹھیک ہے, وہ آپ کا سوشل اسٹرکچر بھی ہو سکتا ہے, آپ کے روڈ بلڈنگز وغیرہ, اور آپ کے اسکول وغیرہ, آپ کے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ, بیہیویئر, آپ ریگارڈنگ ٹو سم ایشو کیسے ان کو چینج کرنا چاہتے ہو, کیونکہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کو چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وتھ پیسج آف ٹائم آپ سلولی ان کے بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ کو چینج کر سکتے ہو. تو بھئی یہ کیا ہے, ابھی آپ کوئی ڈیولپمنٹ کام کرنا چاہتے ہو کسی اسپیسیفک سوسائٹی میں, تو بھئی تو آپ کرتے کیا ہو, آپ لوگوں کے پرسیپشن کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہو. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوتے ہو, لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہو, لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ بھئی یار ہمیں یہ چینج کیوں لانا چاہیے, اس ڈیولپمنٹ کی ضرورت کیوں ہماری کمیونٹی, ہمارے گروپ کے لیے بہتر ہے. تو بھئی آپ ادھر صرف آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن تک محدود نہیں ہے, آپ ہر جگہ پی آر کا کام کر سکتے ہیں. کسی بھی اسمال کمیونٹی میں ایک بندہ جس میں اچھے کمیونیکیشن اسکل
دل ہو, جو لاجک کے ساتھ بات کرتا ہو, وہ پی آر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتا ہے, ان کی پرسیپشنس کو چینج کر سکتا ہے ٹو اسپیسیفک ایشو, ٹو اسپیسیفک تھنگ, to involve people in different activities, to take part in activities. ادھر بھی یہی ہے, اگر میں وہی کمیونٹی کی بات کروں کہ بھئی آپ کا ادھر مقصد ہے اپنی کمیونٹی, اپنے سوسائٹی میں چینج لانا. ٹھیک ہے, وہ کوئی ہیلتھ بیس ایشو بھی ہو سکتا ہے, آپ لوگوں کی پرسیپشن کو چینج کر سکتے ہو, وہ ایجوکیشن بھی ہو سکتا ہے, اسپیشلی گرلز ایجوکیشن, آپ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ نہیں یار لڑکیوں کو بھی اتنی ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے جتنے میلز کرتے ہیں, ان کو بھی ہر ایک اپرچونیٹی ملنی چاہیے جتنے ہم مردوں کو ملتی ہے. تو ادھر کیا ہے, آپ اپنے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, جب آپ اپنے علاقے میں ایکٹیویٹیز کرتے ہو, آپ ایک پروگرام بناتے ہو اپنے اسپیسیفک گروپ کے لیے, آپ اس کو جب امپلیمنٹ کرتے ہو تو بھئی ادھر آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ نہیں یار میں اپنے لوگوں کو, اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو اپنے پروگرام میں, اپنے اسپیسیفک اویئرنیس سیشن, کیمپین وغیرہ میں ان کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کرواؤں, تاکہ ان کی پرسیپشن جلدی سے جلدی چینج ہو سکے, تاکہ ان کی ایٹیٹیوڈ میں تھوڑا سا چینج آ سکے, تاکہ وہ انفلوئنس ہو سکے, وہ اویئر ہو سکے, وہ فردر بھی لوگوں کو اویئر کرے. تو یہ آپ کے پی آر کے فنکشن ہوتے ہیں, وہ کسی بھی جگہ اپنی ڈیوٹی ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر اتنی اچھی کوالٹی ہے, آپ کے پاس اتنی اچھی کمیونیکیشن اسکل آپ یوز کر سکتے ہو, آپ لاجک کے ساتھ بات کر سکتے ہو, آپ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہو, تو بھئی آپ اچھے پی آر بن سکتے ہو. اچھا, آپ نیکسٹ ہے پی آر او. سمجھ آ رہا ہے لڑکیوں؟ کوئی کنفیوژن ہو تو بھی آپ درمیان میں مجھے انٹرپٹ کر کے پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اچھا اب پی آر او ہے. اچھا, اب پی آر او کون ہے؟ اب پی آر او از اے پبلک ریلیشن آفیسر. یہ اس کا شارٹ فارم ہے پی آر او, پبلک ریلیشن آفیسر, آلسو نون ایز میڈیا اسپیشلسٹ. اس کو پی آر او بھی بولتے ہیں, اس کو میڈیا اسپیشلسٹ بھی بولتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کے پاس اسپوک پرسن ہوتا ہے اسپیسیفک کمپنی, اسپیسیفک آرگنائزیشن, اسپیسیفک انسٹیٹیوشن کا. A PRO role is to convey the policies and interest of the organization to public through various form of media. ادھر اگر وہ پی آر او اسپیسیفک کسی آرگنائزیشن, کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کر رہا ہے, تو بھئی وہ میڈیا پرسن, میڈیا اسپیشلسٹ کیوں اس کو کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ آج کل آپ جب بھی اپنی انفارمیشن کو, اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہو, لوگوں کو اویئر ایجوکیٹ کرتے ہو, ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو ادھر آپ کیا کرتے ہو, ڈفرینٹ میڈیا چینلز کو انوالو کرتے ہو, ڈفرینٹ میڈیا چینلز کا سہارا لیتے ہو, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹارگیٹ کر سکے, زیادہ سے زیادہ ماسز تک میرا پیغام, میرا میسج پہنچ سکے. تو اس لیے اس کو میڈیا اسپیشلسٹ بولتے ہیں. مینز اس کا کام کیا ہوتا ہے, اپنی پالیسیز, اپنے آرگنائزیشن, اپنی کمپنی کے جو انٹرسٹ ہے, جو بھی کام وغیرہ ہے, جو بھی پالیسیز ہے, وہ نئی نئی پالیسیز بناتا ہے, ان کے نئے نئے انٹرسٹ وغیرہ ہوتے, وتھ پیسج آف ٹائم وہ چینج ہوتے ہیں. تو بھئی کیا ہے, تو ڈفرینٹ ویریس فارم آف میڈیا آپ کیا کرتے ہو, پبلک تک اس کو ڈسمینیٹ کرتے ہو, پبلک تک ان کو اویئر کرتے ہو, اپنے پیغام کو پہنچاتے ہو. تو ادھر ضرورت آپ کے پاس ہوتی ہے آپ کے میڈیا چینلز کی. میڈیا چینلز ڈپینڈس آن یو کہ بھی آپ الیکٹرانک میڈیا چوز کرتے ہو, آپ پرنٹ میڈیا چوز کرتے ہو, اور یا آپ سوشل میڈیا چوز کرتے ہو. ایٹ اے ٹائم آپ تینوں میڈیا بھی چوز کر سکتے ہو. آپ جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی ایس بی کے کی, کہ ایس بی کے کا پی آر او جو ہے وہ آپ کا اکرم ترین ہے. تو اکرم ترین کیا کرتا ہے, اس کے وہ ایز اے میڈیا اسپیشلسٹ بھی ہے. اگر آپ کی یونیورسٹی میں نئی ایڈمیشنز آتی ہے, آپ نئی پوسٹ آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ ٹینڈرز دیتے ہو اسٹرکچرز وغیرہ کے لیے, بلڈنگز وغیرہ کے لیے, تو بھی کیا ہے ادھر پی آر او کا کام کیا ہے کہ بھئی میڈیا پرسن کے ساتھ ان کا اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے, تاکہ وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ ہو سکے, ان کو بتا سکے کہ بھئی یہ میری آرگنائزیشن کی ڈیمانڈز ہے, یہ میری آرگنائزیشن کی نئی پالیسیز چینج ہو رہی ہے, میری آرگنائزیشن میں یہ نئی چیزیں آئی ہے, تو مجھے اس کو ایڈورٹائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہیئر آئی وانٹ ٹو یوز ڈفرنٹ میڈیا چینلز ٹو پروموٹ مائی میسج ٹو ماسز. تو ادھر کیا ہے, آپ یوز کرتے ہو اپنے ڈفرنٹ میڈیا چینلز کو. نیڈ آف پی آر او کین بی فاؤنڈیڈ ان آلموسٹ آل سیکٹر. آج کل جو بھی آپ کے پاس اسمال بزنسز ہے, کمپنی ہے, آرگنائزیشن, انسٹیٹیوشنز ہے, دیر از نیڈ آف پی آر او. ٹھیک ہے, وداؤٹ پی آر او یو آر نتھنگ. مینس پی آر او کا ہونا اتنا ضروری ہے, کیونکہ پی آر او کی اسپیسیفک جاب یہی ہوتی ہے آپ کے آرگنائزیشنز کی پالیسیز, انفارمیشن کو فردر ڈلیور کرنا, ڈفرینٹ آرگنائزیشن, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ کرنا, اچھا ریلیشن شپ بلڈ کرنا, پبلک کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنانا,
ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں تو بھی ان پروپیگنڈا کو ریموو کرنا. میڈیا اسپیشلسٹ, میڈیا کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ ہونا تاکہ آپ اپنے انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکو while using different media channels. تو یہ آپ کا PRO ہوتا ہے. ابھی ہم نیکسٹ پڑھیں گے ڈیوٹیز آف PRO. اب PRO کی بیسیکلی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہے گڈ ول کریشن. اب گڈ ول کریشن میں کیا ہے؟ PRO مینیج اینڈ مینٹین ریپوٹیشن آف دا آرگنائزیشن اینڈ ہی شی کنٹینیوسلی ورک ٹوورڈ کریٹنگ دا گڈ ول آف دا آرگنائزیشن. ادھر میں آپ کو وہی ایگزامپل دوں گی اپنی یونیورسٹی SBK کی کہ بھئی اکرم ترین آپ کا PRO ہے. اکرم ترین کا کام یہ ہے کہ بھئی اس نے آپ کے آرگنائزیشن کے ریپوٹیشن کو اچھا بنانا ہے. اگر فار ایگزامپل اگر آپ کے آرگنائزیشن پہ کوئی بری بات آتی ہے تو بھئی ادھر PRO کا کام ہوتا ہے کہ نہیں یار آپ نے اپنے آرگنائزیشن کو اس کے ریپوٹیشن کو اچھا بہتر بنانا ہے, لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے کہ نہیں یار جو بھی چیز ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے. آرگنائزیشن سے ہر ایک برائی کو آپ نے دور کرنا ہوتا ہے. آپ کا ادھر اوور آل مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشن, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن یا پبلک کے سامنے اپنے آرگنائزیشن کو اچھا بہتر بنا سکو. سب سے پہلے PRO کا کام یہی ہوتا ہے کہ بھئی میں جس بھی انسٹیٹیوشن میں, جس بھی آرگنائزیشن میں کام کرتی ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ بھئی میں اپنے آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن کو برقرار رکھوں, میں دن بدن اس کی ریپوٹیشن کو بہتر سے بہتر بنا سکوں. تبھی میں اچھا PRO بن سکتا ہوں, تبھی میں اچھا اپنے انفارمیشن کو ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ چینج کر سکتا ہوں, شیئر کر سکتا ہوں, اچھا ریلیشن شپ بنا سکتا ہوں. تو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بھئی آپ نے اپنے آرگنائزیشن کا ریپوٹیشن اچھا بنانا ہے in front of media, in front of masses, in front of other institution and organization. Second ہے PR strategies and campaigns. They present the organization in a positive light. ٹھیک ہے, ہمیشہ PRO کی یہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ بھئی ہمیشہ آپ کا آرگنائزیشن کو ہر جگہ جب وہ بات کرے, ڈسکس کرے تو پازیٹیو وے, پازیٹیو لائٹ میں ہی اس کو پروموٹ کرے, اس کو ڈسکس کرے. He has to play promotional strategies. ٹھیک ہے, اس کے پاس ڈفرینٹ ہمیشہ ان کے پاس اسٹریٹجیز موجود ہوتی ہے کہ بھئی اگر فار ایگزامپل میری یونیورسٹی میں ڈفرینٹ پوسٹ آئے ہیں, ٹینڈرز آرڈرز آئے ہیں تو بھئی میں اس کو کیسے پروموٹ کروں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے مجھے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہے. اگر کوئی نیا ڈپارٹمنٹ کھل رہا ہے تو اس کی پروموشن کے لیے میں ایسی کیا اسٹریٹجیز بنا سکوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایڈمیشن بھی لے سکے, ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی ہو سکے, ایون میرے انسٹیٹیوشن آرگنائزیشن کو بھی فائدہ ہو جائے. تو کیا ہے ادھر جو آپ کے پاس PR ہے, جو PRO ہے, وہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بناتا ہے اپنے کیمپینز کے لیے. وہ سوچتا ہے کہ بھئی میری کیمپین کیا ہے, میری کیمپین کا مقصد کیا ہے, مجھے ادھر لوگوں کو اویئر کرنا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے, انٹرٹین کرنا ہے, یہ میرا اور مقصد ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر آپ کیا کرتے ہو اپنے کیمپین کے لیے, اپنے اسپیسیفک پروگرام کے لیے آپ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بناتے ہو, آپ اسٹیپ وائز ہر ایک چیز کو پلان کرتے ہو. It is a job of PRO. اچھا, It is a job of PRO to promote a new launch of new product. اگر آپ کسی ایڈورٹائزنگ کمپنی یا آپ کسی بھی آپ کا کوئی بھی آپ کی جو کمپنی آرگنائزیشن ہے اس کا کوئی پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ بیوٹی پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی نئی ٹیکنالوجی مشینری بھی ہو سکتی ہے. تو بھئی جیسے اب فون آ گیا ہے, ٹھیک ہے, آئی فون آ گیا ہے, ڈفرینٹ سیمسنگ کے فونز آتے ہیں, نئی نئی ٹیکنالوجیز, نئی نئی انوینشن آئے دن آ رہی ہوتی ہے. تو بھئی PRO کیا کرتا ہے کہ بھئی ان انوینشن کو کیسے آپ نے اپنے سوسائٹی میں ڈیفیوز کرنا ہے. ڈیفیوژن مینس کہ بھی کیسے اپنے سوسائٹی, اپنے ماسز میں ان کو اسپریڈ کرنا ہے, ان کو کیسے اپنے ٹیکنالوجی, اپنے اسپیسیفک پروڈکٹ کی نالج دینی ہے. تو ادھر یہ آپ کا اوور آل آپ نے اپنے اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہے, آپ نے باقاعدہ پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ بھئی مجھے کس ٹائپ کا میڈیا چینل بنانا چاہیے, مجھے کس ٹائپ کے ایڈورٹائزمنٹ بنانی چاہیے. آپ اپنے بجٹ کو بھی دیکھتے ہو تاکہ میرے بجٹ زیادہ بھی نہ ہو, میں اچھی چیزیں بنا سکوں, میں زیادہ سے زیادہ اس کو پروموٹ بھی کر سکوں, اور میرے پروڈکٹ پھر زیادہ سے زیادہ بک بھی سکے, میرے انسٹیٹیوشن کو فائدہ بھی پہنچ سکے. اچھا, پھر نیکسٹ ہے پریس کانفرنس. آپ کے پاس آئے دن اتنے زیادہ پریس کانفرنسز ہوتی ہے, ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں. آپ کے پاس پولیٹیکل لیڈر بھی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس ڈفرینٹ آرگنائزیشن انسٹیٹیوشن کے لوگ بھی آپ کے پاس پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں. Whenever important decision of the organization is to be made, the PRO must arrange a press conference, make arrangements of the conference. جب آپ پریس کانفرنس کرتے ہو تو پریس کانفرنس کسی بھی عام ایشو ڈیلی بیسس پہ نہیں ہوتا. جب آپ کے پاس کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے,
ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے ایون پولیٹیکل پارٹیز جب کوئی امپورٹنٹ ڈسکشن کرتے ہیں, وہ کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, تو وہ پریس کانفرنس ارینج کرتے ہیں. تو ان پریس کانفرنس کی اوور آل ارینجمنٹ آپ کا PRO ہی کرتا ہے. وہ ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی پریس کانفرنس کہاں کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کن کن میڈیا پرسنس کو بلانی ہے, الیکٹرانک میڈیا سے کن کو بلانا ہے, پرنٹ میڈیا سے کن کو بلانا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے آپ کے PRO کی بھی کانفرنس سکسیزفلی چل سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ سکے. تو یہ آپ کے پاس جب بھی کبھی امپورٹنٹ ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں, آپ ان پہ اپنے کانفرنس وغیرہ کرتے ہو. اچھا, نیکسٹ ہے پریپیئرنگ میڈیا پلانس. پریپیئر میڈیا PRO have knowledge about journalists from publication and electronic media for gaining sustainable visibility. ادھر کیا ہے, آپ کے پاس جو PRO ہے وہ اس کے اچھے ریلیشن شپ ہوتے ہیں آپ کے میڈیا پرسن کے ساتھ, تاکہ جب بھی PRO کو ضرورت ہو کسی بھی خبر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, تو بھی یہ اپنے آپ کے کسی بھی کمپنی آرگنائزیشن میں آپ نے پریس کانفرنس کرنا ہو, تو بھی آپ جلدی سے اپنے میڈیا جو پرسن ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے, ان کو جلدی سے انوائٹ کر کے آپ ان کو بلاتے ہو, ان کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بلڈ کر سکتے ہو, کیونکہ کسی بھی ٹائم آپ کو اپنے میڈیا پرسن, اپنے جرنلسٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس لیے PRO کے پاس ہمیشہ ہر ایک جرنلسٹ, ہر ایک آرگنائزیشن کی آپ کے نالج ہوتی ہے. اگر آپ ایک بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں, آپ ایک بڑے آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہو, آپ ایک بڑے آرگنائزیشن کے PRO ہو, تو بھی پھر آلموسٹ آپ کے پاس ہر ایک جرنلسٹ اور پبلیکیشن کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے. پھر ہے آپ کے پاس coordinating interviews. Senior professionals of organizations and party and company give interviews to newspaper, magazine, television, and so on. The PRO will have to coordinate the communication between professional and the journalist, like interview, conducting briefing points, timing. ادھر اگر کوئی کمپنی کا منیجر ہے, آنر ہے, CEO ہے, یا کسی کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے, کوئی منسٹر ہے, اگر میڈیا پرسن ان کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں, تو ادھر پبلک جو آپ کا PRO ہے وہ آپ کا سارے ارینجمنٹس کرتے ہیں, وہ آرڈنری انٹرویوز کوآرڈینیٹنگ کرتا ہے. ادھر یہ کوآرڈینیٹنگ ہے. وہ کیا کرتا ہے, آپ کے میڈیا پرسن کے ساتھ آپ کے انٹرویوز کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے, کہ بھئی جگہ کو دیکھتا ہے کہ بھئی کس جگہ پہ انٹرویو ہوگا, کس ٹائپ کا انٹرویو ہوگا, اچھا کس ٹائپ کے کوشچنس پوچھے جائیں گے. اوور آل جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کرے گا کہ نہیں یار, اچھا تھوڑا سا وہ آئیڈیا لے گا اپنے جرنلسٹ سے کہ بھئی آپ کس ٹائپ کے کوشچنس پوچھنا چاہتے ہو. میرا جو پولیٹیکل لیڈر ہے, یا جو میرا جو CEO ہے, یا جو دوسرا جو بھی بندہ ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو بریف کرتے ہو کہ بھئی یہاں پہ انٹرویو کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو ادھر آپ ٹوٹلی اپنے ارینجمنٹس کرتے ہو اپنے آرگنائزیشن ممبر کے میڈیا پرسن کے ساتھ. تو ادھر آپ اوور آل انٹرویوز کو کوآرڈینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو, ہر ایک چیز کو دیکھتے ہو اور چیک کرتے ہو. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوڈیل ریلیشن. A PRO need to take special efforts in maintaining cordial relation with the clients, potential clients, media persons, top management and employees. اگر آپ کسی اسپیسیفک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہو, ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشن میں کام کرتے تھے, ادھر PRO کا کام کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس نے اپنے امپلائز, اپنے کلائنٹ کے ساتھ, اپنے میڈیا پرسن کے ساتھ, آپ کے ٹاپ مینجمنٹ ہے, ڈفرینٹ آپ کے ورکرز ہے, ادھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, ادھر آپ نے اچھا ریلیشن شپ, کوڈیل ریلیشن شپ بنانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ خوشگوار ریلیشن شپ بنا سکو. ایک خوشگوار ماحول میں آپ ایک خوشگوار ماحول ان کو پرووائڈ کر سکو, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھا کام کر سکے, آپ کو اچھا پازیٹیو رزلٹ دے سکے. تو ادھر جو ہے اوور آل کام آپ کے PRO کا ہوتا یہ ہے کہ بھئی آپ نے اپنے ہر ایک امپلائی کا, چھوٹے سے چھوٹے, بڑے سے بڑے, ایون چپراسی تک کا بھی خیال رکھنا ہے, ان کے پرابلمس کو سننا ہے, ان کے پرابلمس کو بڑے پیمانے پہ بڑے مینجمنٹ CEO تک پہنچانا ہے,
اپنے پہلے آپ کو اپنی کوشش کرنی ہے کہ بھائی اپنے آرگنائزیشن اپنے انسٹیٹیوشنس کے پرابلمس کو سالو کرنا ہے. تو وہ آپ کب سالو کر سکتے ہو؟ جب آپ کا اپنے کلائنٹ کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ ہو, آپ کے میڈیا پرسن کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ ہو, آپ کے اپنے مینجمنٹ دوسرے امپلائز کے ساتھ اچھا کوڈیل ریلیشن شپ ہوگا, تب بھی آپ ایک اچھے ماحول, بہتر ماحول میں کام کر سکو گے. اچھا, نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس, لاسٹ پوائنٹ, ایکسیلنٹ کمیونیکیشن. نیسیسری فار اے PRO ٹو ہیو ایکسیلنٹ اورل اینڈ ریٹن کمیونیکیشن اسکل. The speech that PMs and ministers narrated are written and edited by PRO. اکثر جو ہم ادھر ایکسنٹ کمیونیکیشن بینگ اے PRO, اگر واقعی میرے اندر ہے کہ بھائی آئی وانٹ ٹو بیکم اے PRO, تو بھائی میرے اندر اچھی کمیونیکیشن اسکلس ہونی چاہیے, نہ کہ صرف اورلی بلکہ ریٹن بھی. مجھے اپنے لینگویج پہ کمانڈ ہونا چاہیے, مجھے اپنے لینگویج پہ A to Z انفارمیشن ہونی چاہیے, کیونکہ میں میڈیا پرسن کے ساتھ انٹریکٹ بھی ہوتا ہوں. میں اپنے ڈفرینٹ آرٹیکلس, کالمز وغیرہ بھی پبلش کرتا ہوں. مجھے اپنے آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ بھی انفارمیشن لکھنی ہوتی ہے, لیٹرز وغیرہ, اپلیکیشنز وغیرہ, اناؤنسمنٹ وغیرہ, یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو بینگ اے PRO اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے گڈ کمانڈ اور ہیو اے گڈ کمیونیکیشن اسکل. ایکسیلنٹ کمیونیکیشن اسکلس آپ کے اندر ہونی چاہیے, کیونکہ آپ اکثر, اگر ہم بڑے پیمانے بات کریں, منسٹرز کی, PMs کی بات کریں, CMs کی بات کریں, تو بھی اکثر جو وہ لوگ نریٹ کرتے ہیں ان کے اسپیچز, تو موسٹلی ان کی جو اسپیچز ہے وہ آپ کے PRO ہی لکھتے ہیں, وہی پورا آرگنائز کرتے ہیں, ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں. اچھا, PRO کے آپ کا انر لنک بھی ہوتا ہے, آؤٹر لنک بھی ہوتا ہے. انر لنک مینز ود ڈپارٹمنٹ, آپ کا اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی اچھا لنک ہونا چاہیے. اٹس ویری امپورٹینٹ, ٹھیک ہے, کہ بھائی آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہر ایک بندے کے ساتھ, ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. ان کے آؤٹر لنکس بھی ہوتی ہے ڈائریکٹلی ود پبلک. آپ کے آؤٹر لنکس میں ڈفرینٹ کلائنٹس آتے ہیں, ڈفرینٹ میڈیا پرسنز آتے ہیں, ڈفرینٹ ممبرس آتے ہیں, پبلک آتے ہیں, تو بھی ان کے ساتھ بھی آپ کا اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. تو یہ آج کا آپ کا ٹاپک تھا. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہے. کوئی کنفیوژن ہے, کوئی کوشچن ہے, کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا ہے, تو پلیز کائنڈلی آپ ابھی سے پوچھ لیں. کلیئر؟ میم یہ جو PR اور PRO تقریباً سیم چیز ہے نا میم؟ PR جو ہے, PR آپ کا پروفیشن ہے. PRO مینس پبلک ریلیشن آفیسر, ٹھیک ہے. PRO, اب اگر فار ایگزامپل میں PR کی جاب کر رہی ہوں, تو میں بنتی ہوں PRO, پبلک ریلیشن آفیسر. میں آفیسر بن جاتی ہوں PRO کی, ٹھیک ہے. ایک ہی چیز ہے. پبلک ریلیشن, PRO وہ آپ کا پبلک ریلیشن آفیسر ہے. کلیئر؟ لڑکیوں پوچھ لو, کچھ پوچھنا ہے, اور پلیز اسکرین شاٹ مجھے ضرور بھیجیے. آج دونوں بطول پریزنٹ ہے. چیز ہے نا, اسکرین شاٹ بھیجے. یس میم, میں نے بھیج دی ابھی. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا, کوئی مجھ سے کوشچن پوچھ رہا تھا, سوری وہ آواز آپ کی کٹ گئی. میں اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھ تھی. میم میرا سیکنڈ اسائنمنٹ جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوا ہے. عید سے پہلے میں LMS کام نہیں کر رہا تھا, اور عید کے بعد ہم گاؤں چلے گئے, مس وہاں پر نیٹ ایشو, تو جب میں آئی تو سبمیشن ڈیٹ گزر چکی تھی. میم کیا آپ کلیئر, مجھے ایکسیپٹ کریں؟ اسائنمنٹ کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھنا, نہ مجھے کوئی ایکسپلینیشن, کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے. میں نے آپ لوگوں کو پہلی دفعہ اتنا, میں نے آپ لوگوں کو چھوٹ دی, 3-4 دفعہ میں نے آپ لوگوں کی ڈیٹس اور اناؤنسمنٹ چینج کیے, ڈیٹ اور ٹائم 2-3 دفعہ چینج کیے, ایک دفعہ بھی چینج نہیں کیا. سیکنڈ ٹائم آپ لوگ کو ایشوز تھے, میں نے سیکنڈ ٹائم چینج کیا. تھرڈ ٹائم تو میں کسی کو بھی نہیں دوں گی, آپ کو انشاءاللہ 0 مارکس ہی ملیں گے. تھرڈ ٹائم تو بہت ہو گیا, مجھے آپ لوگوں کو پہلی دفعہ بھی موقع نہیں دینا چاہیے تھا, ورنہ آج آپ کو نہیں نہ بولتے. اتنے ٹائم کے بعد, اتنے مطلب آپ کو اتنا ٹائم دیا, پھر بھی آپ لوگ کے ایشوز کہ ٹائم گزر گیا, ہمیں پتہ نہیں چلا. یہ آپ کے ایشوز پتہ ہے کبھی ختم ہوں گے نہیں. تو تھرڈ اسائنمنٹ تو میں کسی کا بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گی. میم تھرڈ اسائنمنٹ میں نے سبمٹ کروا دیا ہے, میں سیکنڈ. تو بس وہی آپ کی غلطی, میں نے سیکنڈ میں بھی آپ لوگوں کو ڈیئر ٹائم دیا تھا. آپ سب سے پوچھ لیں, پھر آپ کو اپنی فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا. اچھا, باقی اسٹوڈنٹس آپ لوگ سن لیں, میں نے سیکنڈ اسائنمنٹ آپ لوگ کو ٹائم دیا تھا کہ نہیں, ایکسٹرا ٹائم؟
جی میم. ابھی کیا میں دوبارہ دے دوں آپ کو ٹائم؟ نہیں، ایکسٹرا ٹائم دینے کے بعد تو میں کسی کو ٹائم، تھرڈ پہ تو میں کسی کو ایکسٹرا ٹائم دوں گی بھی نہیں، اور میں نے سیکنڈ پہ بھی آلریڈی آپ کو ٹائم دیا تھا. اچھا گرلز، کل انشاءاللہ